بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج ہمارے الائنس کی طرف سے ساری ڈسکشن وہ اکانومی پہ تھی، تو ہم تو اس کے سپورٹ کے لیے میں اور مصطفیٰ صاحب بیٹھ گئے ہیں. باقی ساری ڈسکشن آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا ایشین ٹائیگر بنے گا، معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے، تو اگر ٹی وی چینل یہ دکھائیں اور آپ لوگ اس کو رپورٹ کروائیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کامیاب ہے اس ملک کو پراپر ٹریک میں لانے کے لیے اور ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے. یعنی اس سے کوئی ایک بھی شعبہ جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال. آج بھی بہت افسوس ہے ہمارے صوبے میں ڈی خان میں ایک بہت خوبصورت ینگ لڑکا میجر جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم اس کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. اور بھی روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اورزئی میں بھی اس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی روز کے بڑے بڑے انسرجنسی ہو رہی ہے، بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اور جس طرح کشمیر میں حالات ان کی کنٹرول سے باہر رہے تو پورے ملک میں امن و امان کا ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. اور جب امن و امان کا مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس صورتحال میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکانومی کیسے بڑھے گی. اور ان سب کے لیے ایک ہی کریا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ملک میں جمہوریت لائیں. جب آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جب لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا، جب آپ کی عدالتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کی عدالتوں کے اوپر جو ہے نا آپ ایگزیکٹو کا کنٹرول بڑھانا چاہیں اور آپ عدالتوں کو جو ہے نا ایگزیکٹو کے ماتحت لے کے آئیں، تو یہ بتائیں پھر لوگ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے پوری جوڈیشل نظام کا ملیہ میٹ کر دیا. پوری جوڈیشل نظام بیٹھ گئی ہے، اور ابھی کوئی توقع بھی کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو وہ نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے نا ہماری جوڈیشری سے پیسے دیے جا رہے ہیں. جو عمران خان کے خلاف اس وقت جتنی بھی کیسز چل رہے ہیں، یا ہماری لیڈرشپ جتنی بھی اس کنوکشنز ہوئے ہیں، اس میں کوئی بھی اس وقت جو ہے نا انصاف کے مطابق نہیں ہے، انصاف کے مطابق، میرٹ کے مطابق نہیں ہے. تو آپ جب ایک نظام جو ہے نا اس کے اندر ظلم کی بنیاد پر سسٹم بنے گا، ناانصافی کی بنیاد پر بنے گا، آپ کی عدالتیں جو ہے نا وہ انصاف نہیں دے سکے گی، تو پھر ملک میں کدھر سے کون انویسٹمنٹ کرے گا، کہاں اکانومی آگے بڑھے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچا جائے اور سنجیدگی اختیار کی جائے، ملک میں آئین کی طرف اور قانون کی طرف واپس آیا جائے. یعنی آپ صحیح جمہوریت اس ملک کی واحد راستہ ہے ترقی کا. آپ وہ لوگ جو ہے نا اسمبلی میں ہوں جو کہ عوام کے نمائندے ہوں، کیونکہ جب آپ عوام کے صحیح نمائندوں کو جو ہے نا وہ باہر رکھیں اور آپ چند من پسند لوگوں کو ناجائز طریقے سے فارم 47 سے آپ اس کو اسمبلی میں بٹھائیں، تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے، عوام کو کیا تکلیف ہے. وہ تو آپ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو سلوٹ ماریں گے. عوام کے ساتھ تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہائبرڈ نظام جو ہے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا. ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تب چلے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس ملک کو نظام کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 12 تاریخ کو ہمارے الائنس کی طرف سے جو ہے نا یہاں ہمارا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس کی میں ہم فیصلے کریں گے کہ ہم تمام ملک میں مختلف جلسوں کی شیڈول دیں گے، اور ہم نے تحریک کیسے آگے بڑھانا ہے اور اپنے عوام کو کے پاس کیسے جانا ہے، اس کا پورا انشاءاللہ تعالیٰ 12 تاریخ کو وہ کریں گے. 12 تاریخ کو ہم سربراہ اجلاس کریں گے اور اس پہ ہم پورے ملک کے لیے ایک رائے عمل دیں گے. جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا احاطہ کیا زبیر عمر صاحب نے، جھگڑا صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے، اور ساری صورتحال انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. میں بہت مختصراً صرف ایک نقطہ اس ساری کانورسیشن میں ایڈ کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو آج کل ٹی وی چینلوں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نورا کشتی جو چل رہی ہے کہ کہاں ایک صوبہ کہ جس کے اندر 60 لاکھ کے قریب لوگ سیلاب سے کہتے ہیں متاثر ہو چکے ہیں، کہ وہاں پر جو گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ ان لوگوں کے ارد گرد ہونی چاہیے تھی، سیلاب کے متاثرین کے ارد گرد ہونی چاہیے تھی. لیکن آج یہ جو جماعتیں منظر نامہ پیش کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ کر،
توجہ ہٹا رہی ہیں لوگوں کی اس ایشو کی جانب سے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس سوچ کی حامل جماعتوں کو اور اس نورا کشتی کے حوالے سے آپ صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ آج سے پورے 1 مہینے پہلے یا شاید 1.5 مہینہ ہوا ہوگا، 300 ارب روپے کا شوگر سکینڈل سامنے آیا۔ اس شوگر سکینڈل میں کون ملوث تھا؟ پیپلز پارٹی کی قیادت کی شوگر ملیں ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت کی شوگر ملز ہیں۔ جہاں پر عوام کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالنے کی بات آئی تو وہاں پر تو یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہیں۔ تو یہ آج نورا کشتی کس لیے کر رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آج سے ہفتہ پہلے سولر سکینڈل بریک ہوا کہ جس سولر سکینڈل میں سندھ حکومت نے اربوں روپے اینٹ لیے، بہت بڑی کرپشن ہوئی، سستی سولر پلیٹیں منگا کر مہنگے داموں بیچ دی گئیں۔ آپ نے کوئی مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پر بات سنی؟ شوگر سکینڈل ہو تو یہ خاموش، سولر سکینڈل ہو تو یہ خاموش۔ یہ ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں کرپشن میں، یہ ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے میں۔ یہ جب عوام کے پیسوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو یہ بالکل اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نورا کشتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو احتسابی ادارے ہیں، یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ احتسابی ادارے کہاں چلے گئے؟ آج جو اربوں کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں ان پہ یہ خاموشی، یہ کلوژن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان اداروں کا خاموش ہونا، احتسابی اداروں کا کچھ نہ کرنا، وہ ایک لائسنس ہے ان جماعتوں کے ہاتھوں میں کرپشن کیے جانے کا۔ اور اس وقت اس شہر اسلام آباد میں، دارالخلافہ میں، جو حکمران خاندان کی فیملیز کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگوں سے پیسے اینٹھنے میں مصروف ہے، ڈیلیں کرنے میں مصروف ہیں، سب ادارے چپ ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے آپ نے یہ تحفہ دینا تھا اس قوم کو کہ آج پاکستان کی بدترین رینکنگز ہیں کرپشن کے حوالے سے، اور اس صورتحال میں آپ نے ان کو آ کر عوام کے سر پر مسلط کر دیا کہ جو کسی صورت باز نہیں آتے عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کو مان لے، ایک لیجٹمیٹ حکمران مان لے۔ ان کے کلوزٹس کے اندر جو سکیلیٹنز تھے، آج ان کیسز کا مجھے بھلا بتائیے کہ کیا بنا؟ اربوں روپے کے سکینڈلز اس قوم کے سامنے رکھے گئے۔ وہ اربوں روپے کے سکینڈلز کس طریقے سے وہ فائلیں بند کر دی گئیں۔ تو ہم جہاں پر اپنا مستقبل کا لائے عمل انشاءاللہ، جس طرح اسپیکر صاحب نے بتایا کہ 12 تاریخ کو ایک سربراہی اجلاس تحریک تحفظ آئین کا ہوگا جس میں دیں گے، وہاں پر ہم یہ بھی مطالبہ رکھتے ہیں کہ جو احتسابی ادارے ہیں اس ملک میں، جن کو ٹوتھ لیس ٹائیگر بنا دیا گیا ہے، کہ وہ احتسابی ادارے عمل میں آئیں، ان کی کرپشن کو روکیں۔ یہ عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے، اور یہ جو لوٹ کا بازار گرم ہے